بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا دينكم هزوا ولعبا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين ما تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، یہ جو چیز آج جو باتیں عرض کرنی ہیں اس سے پہلے ایک مسئلہ بہت اچھی طرح سے یاد رکھیں، چاہے وہ مسجد ہو یا گھر ہو، وضو کرنے کے بعد اگر کوئی بھی اللہ کا بندہ یا بندی ٹیک لے کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ ٹیک ایسا ہو کہ اگر ہٹا دیا جائے اور وہ انسان پیچھے دائیں بائیں گر جائے تو یقیناً وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے بڑے احترام سے عرض ہے کہ مسئلہ یہاں کا ہو یا کسی بھی دینی مجلس کا یا کہیں میں یا آپ نماز کے انتظار میں ہوں تو اس سے بچنا چاہیے۔
لوگ ٹیک لگا کر سو جاتے ہیں، اور یاد رکھیے یہی مسئلہ ان لوگوں پر بھی ہوگا جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ نازک ہے، اس کا خیال رکھیں۔ احادیث کے اندر اتنا ضرور آتا ہے کہ صحابہ نبی کے انتظار میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی انسانی ضرورت کی بنیاد پر نماز میں کچھ تاخیر ہو جاتی تھی تو اونگھنے لگتے تھے، تو اونگھنے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا، نیند سے بھی نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ نیند جس کو ٹیک لگا کر لیا جائے اور وہ ٹیک ہٹا دی جائے اور وہ انسان گر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ پہلے اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب یہاں بات یا کہیں بھی شروع ہوتی ہے تو لوگ اپنی سہولت یا عمر کے تقاضے کی بنیاد پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اپنی سہولت کی وجہ سے ٹیک لے لیا، مگر اس کا خیال رکھیں کہ نیند کا غلبہ نہ ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہم مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو مذہب دیا گیا ہے، جس کو اسلام کہا جاتا ہے، اور وہ مذہب اتنا آسان ہے، اتنا سہل ہے کہ کوئی بھی انسان دل کے پاکیزہ ہونے کے ساتھ ساتھ نیت کو خالص رکھتے ہوئے آرام سے اس پر عمل کر سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بلکہ اسلام کے بارے میں تو یوں فرمایا کہ یہ تو انسان کی فطرت اور اس کے نیچر کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس کے جو احکامات ہیں اور جو قوانین ہیں، جو کرنے کی چیزیں ہیں اور جن کاموں سے روکا گیا ہے، یہ پورا مذہب ایسا ہے کہ کسی بھی انسان کی طبیعت اس پر عمل کرتے ہوئے اکتا جائے، وہ بالکل بیزار ہو جائے، یہ ناممکن ہے، الا یہ کہ دل پاک نہ ہو، دل صاف نہ ہو، نیت خالص نہ ہو تو بات الگ ہے۔ اتنا پیارا مذہب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہمیں دیا گیا، اور جو لوگ یا تو اسی مذہب کے ماننے والے خاندانوں میں پیدا ہوئے، یعنی ماں باپ مسلمان تھے، میں آپ یا کوئی بھی جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، یا وہ جو پیدا تو کہیں اور ہوئے تھے، ان کے والدین عیسائیت کے ماننے والے تھے، یہودیت کے پیروکار تھے، یا کسی اور مذہب کے متبعین میں سے تھے، مگر اللہ نے ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولے، اور انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے آخری پیغمبر ہونے کا اقرار کر کے جب اس مذہب میں داخلہ لے لیا اور اندر آ گئے اور قدم رکھ لیا، تو اسلام نے اب وہ تمام لوگ جو اس مذہب کے ماننے والوں میں شمار ہوتے ہیں، ان تمام سے یوں کہا کہ لوگو آمنو باللہ ورسولی، ایمان ایسا لے کر آؤ جیسا صحابہ لے کر آئے تھے۔ صحابہ کرام کے ایمان کو قرآن نے معیار قرار دیا کہ آپ اپنے ایمان کو اس پر وزن کریں، اس پر تولیں، اپنے ایمان کو ایک جانب رکھیں، صحابہ کے ایمان کو ایک جانب رکھیں، اس کے بعد موازنہ کریں، کمپیریزن کریں کہ کہاں ہیں ہم۔ اور یوں کہا گیا کہ جب آپ اس مذہب میں آ گئے ہیں تو آپ کی پہلی پسند وہ ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کا رسول بتلا کر چلا گیا۔ آپ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہوں، آپ
کسی بھی زندگی کے مرحلے میں ہو، مطلب غم ہو یا خوشی ہو، کسی بھی موقع پر ہو، آپ کی یا میری پسند اسلام کے مخالف نہیں ہونی چاہیے۔ اور قرآن نے یہی کہا کہ لوگوں اس پر مکمل عمل کرو۔ کیوں؟ ادھورا اگر آپ مانو گے، ادھورا عمل کرو گے تو آپ نے بھی بارہا اور بہت سے موقعوں پر یہ آیت قرآن مجید کی سنی ہوگی کہ قرآن نے یوں کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ لوگوں بنی اسرائیل کو کتاب دی گئی تورات، عیسائیوں کو انجیل دی گئی، ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جو ان کو قانون انجیل کا یا تورات کا پسند آتا تھا اس پر عمل کرتے تھے، جو ان کے دل کی خواہشات کے مخالف ہوتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، بلکہ چھوڑتے ہی نہیں تھے، اس کو بدل دیتے تھے۔ ان کے یہاں مالداروں کے لیے قوانین ان کے علماء نے الگ بنائے تھے، غربا کے لیے، مظلوموں کے لیے ان کی شریعت الگ تھی۔ تو قرآن نے یوں کہا کہ اگر تمہیں ماننا ہے تو پورا مانو، ادھورا تو ایسا ہی ہوا جیسا کہ ان لوگوں نے کیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ لوگوں یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا عدل ہے کہ تم کتاب کے ایک حصے کو تو مانتے ہو، تم یہ تو کہتے ہو کہ نہیں ہاں نماز 5 وقتہ فرض ہے، تم یہ تو کہتے ہو کہ نہیں ہاں سال اگر گزر جائے ایک متعینہ مال پر تو اس پر 2.5% کا نکالنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے، تم یہ تو کہتے ہو کہ اگر اپنے پاس اچھا خاصا مال ہو جائے، اتنا خرچ برداشت کرنے کی استطاعت اور طاقت ہو کہ بیت اللہ کو چلے جائیں واپس آ جائیں، جسم میں اتنی طاقت ہو کہ حج فرض ہوا اور تم کرتے بھی ہو، اور جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم صبح کو اٹھ کر سحری کے ذریعے روزے کی نیت کر لو، شام کو اعلان ہو اور وقت ہو جائے تو افطار کر لو، تو قرآن نے یوں کہا کہ لوگوں ان چیزوں کو تو تم مانتے ہو، مگر یہ کیسا انصاف ہے کہ بہت سے موقع آتے ہیں تم ان پر ہماری بات نہیں مانتے، تم ان موقعوں پر دوسروں کے ساتھ چلے جاتے ہو، تم دوسروں کی پیروی کرنے لگتے ہو۔ تو قرآن نے یوں کہا کہ لوگوں یہ انصاف نہیں ہے، اس ماننے کو ماننا نہیں کہتے، اس اتباع کو اتباع نہیں کہا جائے گا۔ اور قرآن مجید نے بڑی ڈرنے کی بات ہے، جو آیت کا اگلا جز ہے، ٹکڑا ہے، اس میں جو بات رب العالمین نے ارشاد فرمایا گیا فما جزاء، یعنی انسانوں سے خود سوال ہے کہ تم قرآن کے ایک حصے کو مانتے ہو ایک کو نہیں مانتے، تو اب ہم تم سے پوچھ رہے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک، کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے، من یفعل ذلک منکم، کیا ہوگی اس کی سزا؟ پھر رب العالمین خود جواب دیتا ہے الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، کہ اس کی سزا سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتی کہ ہم دنیا میں ذلیل کریں گے اور کل قیامت کے دن جہنم کے بدترین عذاب کی طرف ان کو لایا جائے گا۔ یہ بات ایک مثال سے اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ میں یا آپ کوئی جاب کرنے والا ہو، کوئی کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی کا طالب علم ہو، وہاں سے وہ علم حاصل کر رہا ہو، وہاں وہ پڑھ رہا ہے، ان کو جب وہاں ایڈمیشن ہوتا ہے یا جاب کرنے والا اپنے HR کے پاس جاتا ہے تو وہاں ان کو ایک کاغذ دیا جاتا ہے، یہ ہمارے ادارے کے، یہ ہمارے انسٹیٹیوشن کے قوانین ہیں، یہ ہماری تنظیم کے رولز ہیں، اصول ہیں، اور آپ کے لیے میں آسان کرنے کی کوشش کروں۔ ہم اور آپ
کسی تنظیم میں یا اور آگے چلیں کسی مدرسے کی کمیٹی یا تنظیم، کسی مسجد کے ذمہ داران اپنے یہاں خدمت کو انجام دینے کے لیے کسی عالم کو، مؤذن کو یا کسی بھی عام انسان کو رکھتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو ان سے یہ کہا جاتا ہے آپ ہمارے یہاں آئے ہیں مگر اس معاملے کو مکمل کرنے سے پہلے یہ سن لیں کہ آپ کو یہ ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی، ہمارے یہ قوانین ہوں گے، یہ بتلایا جاتا ہے۔ اگر کسی کالج کا پڑھنے والا طالب علم، اسٹوڈنٹ یا وہاں پڑھانے والا ٹیچر یا کسی تنظیم کے تحت کام کرنے والا خدمت گزار وہاں کے قوانین کو مانے مگر آدھا مانے، 5 کو مان لے 5 کو نہ مانے، آدھوں پر عمل کر دے آدھے پر نہ کرے، تو آپ خود انصاف سے بتائیں کہ وہاں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ ذمہ داران 1 یا 2 مہینہ انتظار کریں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے لیے دوسرا انتظام کر لیں۔ کیوں؟ یہ انسانوں کا معاملہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہاں کے قوانین کو نہیں مانا، وہاں کے اصولوں پر عمل نہیں کیا۔ اب میں اور آپ اپنے آپ کو رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا کریں کہ اس رب نے ایک مذہب دیا زندگی گزارنے کے لیے، جس کے بارے میں اس کی کتاب نے خود اعلان کیا الدین یسر، اس کے نبی نے کہا الدین یسر، دین آسان ہے۔ اور یوں کہا گیا لا اکراہ فی الدین، کوئی نہیں مانتا زبردستی مت کرو۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، آسان دین دیا وہ اس رب نے ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے۔ زندگی کے ہر موقع کا خیال رکھا، اس موقع پر زندگی کیسی گزرے گی۔ قرآن کے اندر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث نبویہ میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بیان کیا گیا۔ اب اس رب نے جب یہ قانون دیا، کیوں؟ اس لیے کہ تمام کے تمام ماننے والے مکمل عمل کریں۔ اب اگر اسی کا کھا کر، اسی کی زمین پر رہ کر، بات ان کی نہیں ہے جو نہیں مانتے، انہوں نے تو انکار کر دیا، انہوں نے تو مانا ہی نہیں، انہوں نے تو یہ کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے، انہوں نے صاف کہا کہ محمد کو ہم پیغمبر یا آخری پیغمبر نہیں مانتے، انہوں نے جنت کا بھی انکار کیا، انہوں نے جہنم کا بھی انکار کیا۔ قرآن یہاں مخاطب ہے، قرآن یہاں بات کر رہا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے مانا اور جنہوں نے یوں کہا۔ قرآن میں آپ نے 12 سینکڑوں مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان، کون ہیں ایمان والے؟ وہ کہ جنہوں نے پوری دنیا کا انکار کر کے یہ کہا کہ نہیں، ہم اس بات کو کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ جنہوں نے پوری دنیا سے ٹکر لے کر یہ کہا کہ نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے آخری پیغمبر ہیں، سچے رسول ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں، قرآن کے علاوہ دنیا کی تمام کتابیں جھوٹی ہیں، ہاں ایک موقع پر آسمانی کتابیں سچی تھیں مگر ان کے اندر ان کے ماننے والوں نے تبدیلیاں کی اپنے دل کی خواہشات کے مطابق۔ اب قرآن کے علاوہ کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس کی بات کو مانا جائے۔ یہ ہیں ایمان والے، ان سے رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو مذہب دیا، ہم نے ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اب تم یہ بتاؤ میرے ماننے والوں، یہ کیسا انصاف ہے کہ تم نے اپنے دل کی خواہش کے مطابق جب مطلب آیا تو تم نے نماز میں کھڑے ہو کر یوں کہا اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھی راہ دکھلانا۔ کون سی راہ؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جس پر نہ یہودی چلتے ہوں، جس پر وہ راہ نہ دکھلانا جس پر یہودی چلتے ہیں، جس پر عیسائی چلتے ہیں، بلکہ وہ دکھلانا انعمت علیہم، جس پر تیرا انعام نازل ہوا۔ اب قرآن خود سوال کر رہا ہے، ہم نے تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا، تمہیں بہترین قانون دیا، اس کے باوجود اگر تم یہ کرو گے کہ تم صرف مسجد کے نمازی رہ جاؤ گے، مسجد کی سیڑھیوں سے اس
کے دروازے سے باہر نکلنے کے بعد تمہارا ایسا لگے گا، تمہارے کردار، تمہارے کیریکٹر کو دیکھنے کے بعد کہ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن نے تو بڑی آسان زبان استعمال کی، کوئی بھی ترجمہ پڑھ سکتا ہے، اور پھر قرآن نے خود سوال کیا تم انصاف کرو، تم کیا سزا دو گے؟ اور پھر خود کہا کہ سنو سزا یہ ہوگی الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامہ یردون الی اشد العذاب، کہ ہم دنیا میں ذلیل کریں گے، بے عزت کریں گے، رسوائی تمہارا مقدر ہوگی، اور کل قیامت کے دن کا انصاف تو بالکل واضح ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب کی طرف لے کر آئیں گے۔ ایک بات دوسری آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی وہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیات ہیں۔ یہی بات سمجھانے کے لیے قرآن نے اور اس مسئلے کو واضح کیا اور کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو، عام انسانوں سے بات چیت نہیں ہے، کافروں سے یعنی انکار کرنے والوں سے قرآن بات نہیں کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جنہوں نے ہمیں مانا ہے۔ اگر دوسرے الفاظ میں جو بعض مفسرین نے ترجمہ کیا بڑا شاندار کہ اے وہ لوگو جو ہمارے اپنے ہو، غیروں سے نہیں، اپنوں سے۔ ایسا لگتا ہے جیسا کہ رب العالمین اپنے بندوں سے بڑی محبت سے بات کر رہے ہیں۔ فرمایا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، عیسائی ہوں یا یہودی، کسی کو اپنا دوست نہ بنانا۔ دوست ایک تو وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت ہوتی ہے، کھانے پر جاتے ہیں، دوسرے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کلچر کا دوست، تہذیبی دوست۔ یہاں اسی کی بات ہو رہی۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہ غلطی مت کرنا، یہ غلطی مت کرنا کہ یہودی ہوں یا عیسائی کسی کو اپنا دوست نہ بنانا۔ اور اگر کسی نے ان کے کلچر کو اختیار کر لیا تو کوئی ان کی تہذیب پر فدا ہو گیا تو کوئی ان کے کلچر کا گرویدہ ہو گیا، ان کو ان کی تہذیب پر اس کا دل آ گیا، نہیں کپڑے تو یہیں کے اچھے ہیں، کھاتے ہیں کھڑے ہو کر، چاہے لگتے جانوروں مگر اچھا طریقہ تو یہی ہے۔ اگر کسی کو وہ کلچر پسند آ جائے تو ایک مرتبہ قرآن کے الفاظ سنیں، کیونکہ یہ باتیں ہمیں دیر سے اس لیے سمجھ میں آتی ہیں کیونکہ ہمارا تعلق قرآن سے بڑا کمزور ہے۔ ہم تو وہی نہیں، بیان ایسا ہو جس میں کہانیاں ہوں، واقعات ہوں۔ جب قرآن سے تعلق پوچھیں کسی ایسے سے کہ جس نے اپنا تعلق صرف ترجمے کی بنیاد پر قرآن سے جوڑا، قرآن نارمل بات نہیں کرتا، قرآن انسان کے دل پر چوٹ کرتا ہے اور انسان کے زمین کو جگاتا ہے۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، لوگوں یہ غلطی مت کرنا اگر ہو گئی تو اس کا جواب دیا ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ اب وہ لوگ غور کریں کہ جن کے یہاں برتھ ڈے منانا کوئی عیب نہیں، جن کے یہاں دوستی کے نام پر بیئر کے 2 گھونٹ لگا لینا کوئی عیب نہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو شراب کے حوالے کر دیا، جو اللہ کے نبی کی احادیث کے مطابق دماغ کا زنا بھی کرتے ہیں، آنکھوں کا زنا بھی کرتے ہیں، ہاتھوں کا زنا بھی کرتے ہیں، جن کے یہاں مغربی تہذیب، مغربی کلچر کوئی عیب نہیں رہا۔ قرآن کے ان الفاظ کے مطلب کو ذرا سنیں۔ قرآن نے کہا اگر کسی نے ان کے کلچر کو اپنایا، ان کی دوستی کو اپنایا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر کسی نے ایسا کیا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ اسی میں سے ہوگا، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کے بعد قرآن کی آیت کے آخری الفاظ
فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسا کرنے والے نمبر 1 تو ظالم ہیں، اور ظالموں کو اللہ صراط مستقیم نہیں دکھایا کرتا۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اگر کسی کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو اس کا دل ڈر کے مارے کانپے گا، کیونکہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے۔ اگر اللہ کی جانب سے ہدایت چھین لی جائے، اگر صحیح راستہ نہیں ملا، تو خدا کی قسم انسان سے زیادہ بدترین مخلوق روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ہم ایسے لوگوں کو راستہ نہیں دکھلایا کرتے، اور جب مولا راستہ نہیں دکھلاتا تو انسان وہاں جا کر مرتا ہے، وہاں جا کر ڈوبتا ہے جہاں خود انسان جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کیا کیا کرتا ہے، اس کی کہانیاں، اس کا انجام آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کلچر میں ہے کیا، بچے کا برتھ ڈے آیا منا لیا، کرسمس آیا مبارکباد دے دی، ابھی 31st نائٹ آئے گی، نیا سال شروع ہوگا، کیا ہو جائے گا تو سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک صحابی کڑے ہیں، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے عمر بن خطاب؟ لوگ مورخین لکھتے ہیں، اور ان الفاظ کو آپ سنیں کہ لوگوں نے، انبیاء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد دعا کی تھی، مولا ان میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان کی ہدایت کے لیے آئے، جو ان کو کتاب کی تعلیم دے۔ اور عمر بن خطاب وہ ہیں جن کو خود نبی نے مانگا تھا، دعا کی تھی، اور دعا قبول ہوئی، وہی عمر بن خطاب۔ اور آگے چل کر ان کے فضائل عرض کروں، جو رشتے میں اللہ کے نبی کے سمدی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی رشتے میں جن کے داماد ہوتے ہیں، جن کی بیٹی حفصہ بنت عمر اللہ کے نبی کی زوجیت میں رہی ہیں، ازواج مطہرات میں ہیں۔ ایک دن بیٹھے، یہودیوں کی کتاب کہیں سے مل گئی، تورات، مسجد نبوی میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، صرف ایک عام مطالعہ، نارمل اسٹڈی۔ ایک صحابی کھڑے ہیں، یہاں اللہ کے نبی، اللہ کے نبی پہلے سے نہیں تھے، بعد میں آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی آ چکے ہیں، وہ صحابی وہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، ایک لفظ زبان مبارک سے نہیں نکلا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور بالکل لال سرخ، غصے میں تمتما رہا ہے۔ وہ صحابی جو بازو میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں، عمر کیا تم اللہ کے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے تورات کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ کیسا ہے؟ حضرت عمر گھبرا گئے، فوراً بند کیا اور فرمایا، اللہ کے نبی معلوم ہوتا آپ کی طبیعت پر یہ بات گرا گزرے گی تو عمر تورات کو ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ اس کے بعد جو الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال فرمائے، کس سے؟ اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کے بعد تیسرے نمبر کے سب سے زیادہ محترم انسان سے، انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے محترم حضرت ابو بکر صدیق، اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے کیا کہا، عمر تم تورات پڑھ رہے ہو کہ قرآن نہیں ہے؟ قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر سنو، اگر وہ انسان جس پر تورات اتری یعنی موسیٰ علیہ السلام، اور وہ انسان جس پر انجیل نازل ہوئی یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اگر وہ دونوں بھی آج آ جائیں یا زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے ہاتھ پر ایمان لاتے اور یوں کہتے کہ محمد الرسول اللہ
آپ آخری نبی ہیں اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، ہم آپ پر بھی اور قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ عمر یہ کیسے ہوا کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تم تورات کو پڑھنے لگے؟ اور آج لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کیا ہوتا ہے اتنے کو ماننے میں، مسئلہ اتنے کا ہی تو ہے، مسئلہ اسی کا تو ہے کہ ہم بڑی آسانی سے دوسرے کلچر کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مان لے بہت آسانی سے۔ حالانکہ تصویر کا دوسرا رخ آپ سے کہوں، اب تو حالات ملک کے نہیں دوسرے ممالک کے بھی ایسے ہیں کہ جو بچے مسلم بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں ان کو بھی ان کے نام کی بنیاد پر رینٹ کا گھر نہیں ملتا۔ پاسپورٹ پر صرف نام چیک ہو جائے کہ نام کے شروع میں محمد ہے یا آخر میں اللہ ہے، یا کوئی بھی اسلامک نشانی وہاں مل جائے، خصوصاً ہمارے ملک میں گھر بھی نہیں دیا جاتا۔ آپ تو مسلمان ہیں اور ہم نئی سال کی رات آئے گی، ہمارے نوجوان، ہمارا اکثر طبقہ مبارکباد دینے میں اول نمبر پر پہلی صف میں کہ یہاں کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹنی چاہیے، یہاں تو پہلے ہم ہی وش کریں گے، ہم ہی مبارکباد دیں گے۔ کس کو دے رہے ہیں؟ انہی کو جو آپ کو گھر نہیں دیتے، انہی کو جو آپ کی ٹوپی کو دیکھ کر آپ کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہی حقیقت ہے اور حقیقت سے منہ نہیں موڑا جاتا، حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہیپی نیو ایئر بڑی آسانی سے انہی کو جو آپ ہی کے بھائیوں کے خلاف روزانہ پلان بناتے ہیں کہ معصوم بچے کو اس کی ماں کے ساتھ سرزمین فلسطین میں درگور کر دیا جائے، انہی کے کلچر کو ماننے چلے ہیں۔ کبھی آئینے میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں، کبھی ایک مرتبہ، اور اس آئینے میں نظر آنے والی تصویر سے پوچھیں اگر آج روح نکل جائے، اگر یہ جسم مردہ ہو جائے، اگر یہاں سانس اکھڑ جائے تو کیا اگلی دنیا میں جب میں جاؤں گا عالم برزخ میں، کیا محمد رسول اللہ کو یہ چہرہ دکھانے کے قابل ہے؟ مت پوچھیں کسی سے، اللہ کے نبی نے فرمایا پوچھو اپنے آپ سے، استفتی قلبک، سوال کرو اپنے دل سے تم کتنی گہرائی میں ہو دین کے اعتبار سے، پوچھو، آئینے کے سامنے کھڑا کرو کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم جا کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بڑا آسان ہے مولوی صاحب یہ کلچر کا مسئلہ یہی تو ہے، قرآن نے یہی تو کہا۔ تیسرے پارے کا آخری صفحہ کبھی پڑھ کر دیکھیے، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کسی کو بھی مان لو دین کے علاوہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا قابل قبول۔ مانا ہے پورے آؤ، ایسا نہیں ہوگا کہ میٹھا میٹھا تو گلے کے نیچے، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا۔ اور قرآن نے تو اتنا واضح کر دیا، میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ۔ یہ چھٹے پارے کی آخری آیت، کبھی موقع ملے موبائل سے الگ ہونے کا، کبھی موقع ملے تجارت کو چھوڑنے کا، کبھی موقع ملے تو تنہائی میں بیٹھ کر قرآن کے کسی ترجمے کو اٹھائیے گا اور پڑھیے گا قرآن میرے اور آپ کے دلوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ لوگوں مان جاؤ، جس کے پیچھے اندھا بھاگ رہے ہو، جس کی پیروی کر رہے ہو، وہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کلچر چلا ہے، اس کی تاریخ بھی لوگ نہیں جانتے۔ سن 1880 کے قریب میں رائل نیوی، جو دنیا کی سب سے بڑی ظالم حکومت تھی، یعنی یونائٹڈ کنگڈم، جن کا دنیا میں کوئی کام رہا ہی نہیں سوائے ظلم کر کے قبضہ کرنے کے، ہمارے یہاں بھی 200 سال کر کے گئے۔ رائل نیوی کے کچھ نوجوان
سمندر میں ہے، اور سمندر میں رہنے والا آدمی تو مہینوں بھر اس کا سفر کرتا ہے، کیونکہ دنیا تو صرف 1/4 ہے خشکی پر، باقی تقریباً 3/3 دنیا تو پانی ہے۔ سفر کر رہے ہیں، بہت دن ہو گئے، اچانک کسی نے کہا کہ نہیں، اب ہم ایک دن متعین کریں گے، اس دن جشن منایا جائے گا۔ پہلے وہاں شروعات ہوئی برتھ ڈے کی، پھر ان کے پاس جو جانور تھے، کتے تھے، ان کا برتھ ڈے بھی منایا گیا، پھر آخر میں یہ طے ہوا کہ نہیں، اب 31 دسمبر کو کی رات کو جشن منے گا، پوری لالٹین چراغ بجھا دیے جائیں گے، اور جیسے ہی یہ ٹائم 12 بجے کا ہوگا، بالکل آدھی رات کا روشنیاں پھر کر دی جائیں گی، تو یہ نشانی ہوگی کہ ہم نئے سال میں داخل ہو گئے۔ یہاں سے یہ لعنت چلی ہے، اور آج آپ دیکھیں کہاں پہنچ گئے۔ اس کا تعلق نہ اسلام سے، نہ عیسائیت سے، نہ یہودیت سے، دنیا کے کسی مذہب سے نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اپنا کر اپنا اعلان کر دیا کہ یہ ہمارا ہے، اور ہم اندھے بن کر پیچھے دوڑتے چلے جا رہے ہیں، اندھے بن کر۔ آپ خود غور کریں کہ ہم اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ بڑی آسانی سے سب کچھ مان لیتے۔ میں اور آپ جانتے ہیں صبح جب طلوع آفتاب ہوتا ہے تو حکم دیا گیا نماز مت پڑھنا، اس وقت نماز سے منع کر دیا گیا۔ کیوں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس موقع پر شیاطین سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی بہت سے لوگ اس کو دیوتا مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ اسی لیے منع کیا گیا تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہے اور یہ غیر ہے۔ اور آگے کی مثال دوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں بالوں کو کنگھی سے ایک جانب کو نکالتے تھے، مدینے میں آئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ تو میری طرح نکالتے ہیں یا میں ان کی طرح نکالتا ہوں، تو مدینے میں آپ نے اپنی مانگ کو نکالنے کا، بالوں کو کاٹنے کا طریقہ بدل دیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ دنیا کو معلوم ہو ہم مسلمان اور یہ یہودی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودیوں سے پوچھا تم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو اور قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، ہم روزہ رکھتے ہیں اس لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو ہم پر ان کا اور زیادہ بڑا حق ہے، موسیٰ تو میرے بھائی ہیں نبی ہونے کے اعتبار سے، ہم بھی رکھیں گے۔ مگر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آئندہ سال اگر میں حیات رہا تو 9 یا 10 محرم، 10 یا 11 محرم کو روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، اور یہ یہودی تورات کے ماننے والے ہیں۔ آپ کہیں بھی اٹھا کر دیکھیں، اسلام نے ہمیشہ اس بات کو سکھایا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ اپنے امتیاز کو بلند رکھنا اور دنیا کو بتلانا کہ ہم کون ہیں اور وہ کون ہیں، لیکن ہم نے وہی فرق بند کر دیا، ختم کر دیا۔ اب تو اتنا ختم ہوا، معاف فرمائیں داڑھی کے کٹانے والے، کسی کو نشانہ بنانا مقصود نہیں ہے۔ اللہ سب کو آسانی کی موت دے، اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، انتقال ہو جائے اور کلین شیو ہو تو نیچے کے سطر کو کھول کر دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہم دین کے اعتبار سے اتنا گر چکے ہیں، یہ سچائی ہے۔ ہم اتنے نیچے چلے گئے جس کو بیان نہیں کر سکتے ہم۔ اور اگلی مثال بیان کرو، خدا کے لیے اپنے بچوں پر کنٹرول کیجئے گا 31 نائٹ کو، جو کالجز کے حالات ہیں۔ باپ نے ودا کر دیا، بچی بس میں بیٹھ گئی۔ ہیں چند گھرانے بڑے بہترین جو اپنی بچیوں کو خود کالج کے ڈور تک چھوڑ کر آتے ہیں، گیٹ تک، وہاں سے پک اپ کر کے لاتے، اور یہ ضروری ہے اس زمانے میں۔ ان بچیوں کو ودا کر دیا، انہوں نے اپنی سہیلیوں کی بنیاد پر برقعے کے نیچے کی جو ڈریس پہنی ہے وہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا، اور وہ ایسی ہوتی ہے کہ کالج میں جانے کے بعد رب کعبہ کی قسم کو یہ بتا نہیں سکتا کہ مسلمان کی بیٹی ہے یا غیر کی بیٹی ہے۔
کیوں؟ وہ بھی جینس پہنتی ہے، وہ بھی ٹاپ کا استعمال کرتی ہے، وہ بھی وہ لباس پہنتی ہے۔ مجھے کہنے دیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہاں سے جسم موٹا ہے، کہاں سے پتلا ہے۔ جا کر دیکھیں آپ کالجز کے جو کیمپس ہیں ان کے حالات کیا ہیں۔ یہ صرف اس بنیاد پر مولوی صاحب اتنا ماننے سے ہوتا کیا؟ اتنے سے ہی تو ہوتا ہے۔ اگر اتنے سے نہ ہوتا تو اللہ کا نبی عمر پر غصہ نہ ہوا ہوتا تورات کے پڑھنے پر۔ اگر اتنے سے نہ ہوتا تو اللہ کا نبی اپنے جانے سے پہلے اعلان نہ کر کے گیا ہوتا، لوگوں اگلے سال 9 یا 10 یا 10 یا 11 کا روزہ رکھنا۔ اگر اتنے سے نہ ہوتا تو وہ نبی اپنی مانگ کو اسی جانب نکالتا رہتا جس جانب مکے میں نکالی تھی۔ کیوں بدلا؟ اس لیے بدلا تاکہ دنیا کو معلوم ہو، لوگوں ہم بھی ایک پیغام لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس بھی قرآن ہے، ہم بھی زندگی گزارنے کا طریقہ رکھتے ہیں، ہم سے سیکھو۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دوسروں کو نہیں سکھایا، ہم نے دوسروں کی باتوں کو اپنے اوپر اوڑھ لیا، اور اوڑھا بھی نہیں، اب تو لازم کر لیا، فرض کر لیا بڑی آسانی سے۔ کیا نہیں کہاں چلنا ہے؟ فلاں کلب میں جائیں گے، بیچلر پارٹی ہے۔ اب تو لعنتیں اتنی ہیں، پارٹیوں کا دوسرا نام لعنت رکھ دیا جائے تو بہتر ہے۔ بیچلر پارٹی، برتھ ڈے پارٹی، فلاں پارٹی، یہ پارٹی اور وہ پارٹی، کہ اللہ رحم کرے۔ اور اس میں ہو کیا رہا ہے؟ چند مجلسوں کے علاوہ مجھے کہنے دیں سوائے شراب کے کچھ اور نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں شراب نہیں ہے، آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 1440 سال پہلے کہہ کے گئے، یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آئے گا شراب پینے والا شراب پیے گا، دوسرا کہے گا شراب پی ہے، وہ کہے گا نام تو شراب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی وہ زمانہ ہوگا کہ جب شراب کو نام بدل کر پیا جائے گا۔ کیا نہیں ہوتا نئے سال کی رات میں؟ کیا نہیں ہوتا نئے سال کی رات میں برسر عام ایک گاڑی کو کھڑے کر کے اس کے بونٹ پر کیٹ کر رکھا جاتا ہے، اور کچھ دیوانے بے وقوف جن میں سے ایک کا نام احمد بھی ہوتا ہے، عمر بھی ہوتا ہے، ابو بکر بھی ہوتا ہے، اسلامی نام رکھنے والے، فجر کی نماز میں کھڑے ہو کر فلسطین کے لیے دعاؤں پر آمین کہنے والے، اللہم لعن الکفرۃ الذین یکذبون رسولک، اس دعا پر آمین کہنے والے رات کو حرام کام کر کے کیک کاٹ کر کہتے کہ نہیں ہم نئے سال میں داخل ہو گئے۔ اگر منانا ہے ہم بتلائیں گے کیسے منانا ہے۔ غور کیا کتنوں کا مال ہڑپ کیا، غور کیا ایک سال کے اندر کتنوں پر ظلم کیا، غور کیا کبھی آئینے کے سامنے کھڑا کر کے اس کے سامان کو تم خریدتے رہے، جس سامان سے نفع ہونے کے بعد روزانہ ہزاروں بچوں کو ان کی آنکھوں کے کھولنے سے پہلے ان کی ماؤں کے پیٹ کے اندر ذبح کر دیا گیا۔ میرے اشارے کو سمجھیے گا، اسی کی بوتل کو خرید کر لا کر آپ پی رہے ہیں، اسی سے نفع کمانے کے بعد آپ ہی کے بھائیوں کو بندوق کی نوک پر رکھ کر چیتڑے اڑا دیے گئے، اور اب تک تقریباً 22,000 فلسطینیوں کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں نیا سال بن رہا ہے، نیا سال چل رہا ہے، نہیں ہم وش کریں گے، ہماری سہیلی ناراض ہو جائے گی، اور آگے چل کر کہوں گرل فرینڈ سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، میرے بھائی ٹوٹے تو ٹوٹا کرے۔ آگ لگے ایسی تہذیب کو جہاں انسانوں کا خون اتنا سستا کر دیا گیا ہو، اور ہم بار بار یہ کہیں گے کہ لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو ایسے کلچر کو ماننے والے، منوانے والے ہوں، جہاں انسانی خون کی کوئی عزت نہ ہو۔ اور ہمارے لوگ بڑی آسانی سے نہیں، اتنا خریدنے سے کیا ہوگا، اسرائیل پر کون سا فرق پڑے گا۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کروں، نام لینا مناسب نہیں ہے، صرف ایک چھوٹی سی تحریک چلی اور 1 مہینے کے اندر بلینز آف بلینز کا نقصان ہوا ہے۔ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، تہذیب کو لات ماری ہے آپ، کلچر پر تھوکی آپ، اور کہیں دنیا سے ہم ہیں مسلمان۔ اپنی اصلی تصویر کو پیش کیجئے، یاد رکھیے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔
کوئی فرشتہ نہیں آنے والا کہ تم بدل جاؤ، قوم کو اپنے آپ کو خود بدلنا ہوتا ہے، خود اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانی ہوتی ہے۔ قیامت تک بھی اس کلچر کے پیچھے آپ چلیں، نہ تو خواہشات پوری ہوں گی، نہ جن کے کلچر کو ہم اور آپ مان رہے ہیں وہ راضی ہوں گے، یہ ناممکن ہے۔ یہ تو قرآن نے کہہ دیا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، وہ نہیں ماننے والے، وہ آپ سے راضی کبھی نہیں ہوں گے۔ کتنا بھی آپ کہیں نہیں ہم آپ کے کلچر کو مانیں گے، ہم نیا سال منائیں گے، ہم کرسمس کی مبارکباد دیں گے، ہم برتھ ڈے منائیں گے، کتنا بھی مان لیں آپ، نام آپ کا مسلمان ہونا ان کے لیے بس یہی کافی ہے۔ بس خدا کے لیے اپنی تہذیب پر عمل کریں، اپنی تہذیب پر، اپنے مذہب کو اپنائیں۔ کیا ملتا ہے دوسروں کے پاس اگر کچھ نہیں؟ اور میرے الفاظ کو معاف فرمائیں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے دسترخوان پر جھوٹا چھوڑ دیا ہو اور کتا آ کر کے چاٹنے لگے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو اتنا پیارا طریقہ دے کر گئے کہ اگر کوئی صحیح سالم دل رکھنے والا اس کو غور سے پڑھ لے اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ کم سے کم اتنا تو آپ کریں، ان کے جو بنائے جانے والے سامان ہیں ان کو آپ بائیکاٹ کریں، ان کو چھوڑیں، اور سب سے پہلے تہذیب کو چھوڑیں، ظلم کو چھوڑیں، جس کا حق ہے اس کو ادا کریں۔ یہی تو ہے تہذیب کا چھوڑنا۔ اسلام یہی تو کہتا ہے ہر موقع پر آپ انصاف 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 کرو، اس کے علاوہ کچھ مت کرو، انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے رکھو۔ اور آخر میں بڑے ادب اور احترام سے ان لوگوں سے جو مسجد کے دکاندار ہیں، برائے مہربانی جو حقوق آپ پر باقی ہیں ان کو ادا کریں، تاکہ مسجد کے جو تعمیراتی کام ہیں ان میں آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو اشکالات ہوں، مگر ہمارا فرض بنتا ہے آپ سے کہنے کا، ایک منٹ کے لیے سوچیں، کسی کے غلط کام کی بنیاد پر غلط عمل سے جواب نہیں دیا جاتا۔ اپنے آپ کو آئینے میں میں بھی کھڑا کروں، آپ بھی کھڑا کریں، اور اپنے نفس سے ایک مرتبہ اپنے اعمال کا یہ محاسبہ ضرور کریں کہ ہم نے پچھلے ایک سال میں کیا کیا ہے، کس کا لے کر ہم کھا گئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہ بڑھ رہے ہیں نیکیاں کم ہیں؟ اگر ایسا ہے تو نیکیوں کو بڑھانے کا ارادہ کریں، گناہوں کو کم کرنے کی نیت کریں۔ جو باتیں کہی گئیں سنی گئیں دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔